آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل رادھن پور کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کے موقع پر واعظ و نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر لی جائے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ میلے ٹھیلے لگائے جائیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ ولی نے ساری زندگی جس شریعت کے پیغام کو دیتے ہوئے گزار دیا، اسی پیغام کو ان کے عرس کے موقع پر بھی دہرایا جائے، تاکہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کریں۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس پر بڑی گفتگو کی، بڑی باتیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان بھوکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں،
یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو کر سسکتی ہوگی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کروں، جب بھی کوئی معصوم یتیم ہوتا ہوگا تو وہ آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لا کر سنت سکینہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا، میرے اللہ میں تو یتیم ہو گیا، آخر آسمان سے مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ تو مددگار ہے نا مسلمانوں کا، تو مددگار ہے نا مومنوں کا، آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد کو کب نازل کرے گا؟ مدینہ منورہ